اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. مل کے صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد. درود زحمت نہیں عزت ہے، احسان نہیں ایمان ہے، مومن کے اعمال کی زینت ہے، دشمنان آل محمد کے لیے موت کا پیغام ہے، بد نسلوں کے لیے تعزیانہ ہے کہ محمد کی نسل باقی ہے. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اس نے دشمنی کی سادات کی زبان سے، کلام سے، تاریخ سے، خیال سے، عمل سے اصول پہ لعنت. محمد و آل محمد کا اس کی جد پہ لعنت. آواز بلند صلوات. مذہب شیعہ تین عقیدوں کا نام ہے. گفتگو میں نے شروع کر دی ہے، نہایت باعث عزت و شرف ہے منبر پر بالخصوص قبلہ کعبہ مخدوم بابا سید نزاکت حسین شاہ صاحب بالخصوص اسلام آباد سے اس مجلس اعزاز میں شرکت کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں، اور عظیم اولیاء کی اولاد بابا تقی شاہ سرکار منبر پر جلوہ فگن ہے. علماء کرام ذاکرین عظام میرے سمیت بانیان کی حیثیت سے منبر میں تشریف فرما ہے. آل محمد کا کریم خالق ہر بندے کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا کر. اس بارگاہ سے اجر ضرور ملتا ہے لیکن ملتا نیت کے باوجود. اجر ملتا ضرور ہے لیکن ملتا نیت کے مطابق ہے. جیسی نیت ہو جیسی نیت ہو ویسا اجر ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوں تو مجھے ضرور اجر ملے گا چاہے میری نیت خراب ہی کیوں نہ ہو. بد نیت بندے کو تو محمد کے دربار سے کچھ نہیں ملتا. مطلب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بسم اللہ. سارے مل کے علی 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 کئی ہمارے بندے بھی خوشامد کر کے اشتہاروں میں لکھ دیتے ہیں یا اللہ مدد. امید ہے اکثریت کو یہ فکرہ اچھا نہیں لگے گا. صرف بندوں کی خوشامد کرنے کے لیے کہ ہم بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں. آل محمد کی عزت کی قسم اللہ کی مدد کا نام ہی علی ہے. اللہ زبان سے رسالت اللہ کی مدد کا حقیقی نام. میں رتن صاحب سے کہوں کہ مجھے پانی پلائیں. بوتل بھائی میں کوئی گال سمجھا رہا قبلہ رتن صاحب سارا مجمع قبلہ کی طرف بھی دیکھے میری طرف بھی. قبلہ یہ بوتل مجھے دے. ہاتھ پیچھے کریں آپ دیں. کون ہے جو مجھے عقل مند کہے؟ سارے کہیں گے بے وقوف ہے. وہ ہاتھ سے نہیں دے گا تو اور کیسے دے گا؟ یا تو اللہ کا علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہاتھ دکھا. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. تم تو کہتے ہو کہ علی جزو عبادت ہی نہیں، ہم رسولوں کی نمازوں کو علی. جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں. جو ماں کی جھولی سے واجب ہو اسے علی کی ولایت. علی کی محبت ماں کی جھولیوں سے واجب ہے. ادھر دیکھنا میری طرف، دیکھنا میری طرف. ہر چیز شکل پہ نظر نہیں آتی، علی کی دشمنی نظر آتی ہے. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے. آواز تک کھلوا.
وہی سکھائے گا جو بیٹے کو اپنا سمجھتا ہوگا. مولا سلامت و آباد و شاد آل محمد آپ کو آباد و شاد. قیمتی چیزیں وراثت میں وہی دیتا ہے جسے یقین ہو کہ بچہ میرا ہے. کائنات میں اکلوتا معیار ہے ابو طالب کا بیٹا علی. اس سے پہلے علماء کرام بیٹھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. عربوں میں ایک بات مشہور ضرور تھی کہ جسے سانپ لڑ جاتا تھا اب سمجھ جاتے تھے یہ حرامی ہے. یہ بات سمجھ آئے گی وہ بولے. کائنات کا بادشاہ آیا. اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, علی سے نہ مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو جی سے مدد چاہتے ہیں. مولوی جو اس میں ہی پہ زور دیتا ہے وہ علی سے دشمنی ہے. یہ جو لکھا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے یا اللہ مدد, بانی مدد, چپ کر کے سن. ایک ہوتا ہے یا اللہ مدد, یا اللہ مدد. علی کی دشمنی میں مولوی کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد. اس لفظ صرف میں علی کی دشمنی ہے کہ تم نے کہا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد چاہتے ہیں, پھر یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ ایک سوال میرا بھی ہے, جب تم نے کہا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو پھر کعبے کو کیوں جھکتے ہو؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو چپ بیٹھے ہو, کعبہ اللہ تو نہیں. کعبہ پہاڑ کے پتھروں سے بنا ہوا گھر ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. آج مولوی بحث کرتا ہے علی نازل ہوا کہ علی پیدا ہوا. عقل کے دشمن, اگر علی پیدا ہوتا تو دروازے سے آتا. اس نے دیوار پہ نازل ہو کے پہاڑ کے پتھروں سے بنے ہوئے گھر کو ریزہ ریزہ کر کے, کیونکہ دیوار بنی ہوئی تھی پتھروں سے, پتھر آئے تھے پہاڑ سے, قرآن ناطق نازل ہوا. فکرہ بدل کے عرض کر دیتا ہوں, ھذا والا قرآن نازل ہوا. ایک قرآن ذالکہ والا, ایک قرآن ھذا والا. ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ, ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. ذالکہ ھذا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے, وہ کتاب ہے. علی کے لیے آیا من کنت مولا ہو. بندہ بولے گا وہ جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی لگتی ہو. جب تجھے نزدیک والا علی سمجھ میں نہیں آتا تو دور والا قرآن سمجھ میں کیسے آتا؟ کیا بات ہے؟ جب تجھے نزدیک والا علی سمجھ نہیں آتا. کوئی پتہ نہیں زندگی دا. جیو سید.
علی ناصر الانبیاء اللہ ایمان اللہ قرآن نعرہ کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، اس کے آگے شہد بھی پھیکا لگتا ہے۔ میں ہندوستان گیا، وہاں پر میرے پڑھنے سے پہلے ایک سکھ آ گیا، اس کا میں نے روپائی پڑھ لی۔ آپ چپ ہو گئے، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آخر سکھ کیا روپائی پڑھے گا؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا تم نے اختر شاہ جی، بندے نے کہا تم نے سکھوں کو دیکھ کے کڑی پہنی ہے نا؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے تم نے بھی داڑھی سکھوں کو دیکھ کے رکھی ہے نا؟ بولے اس نے کہا جی میں نے روپائی پڑھنی۔ میں پریشان ہوا، سکھ بھاپ گیا، قریب آگے کہتے ہیں مولوی صاحب گھبرائے نہیں، میں نے اپنے گرو کا ذکر نہیں کرنا، اپنے گرو کے گرو کی تعریف کرنی ہے۔ سلامت و آباد ہو، میں نے اپنے گرو کے گرو کی تعریف کرنی ہے۔ اس میں کوئی ایک ہی سانس میں پتہ نہیں کتنے شعر پڑھ ڈالے، بات ندا کے شاہ جی، بادشاہ جی، بات تک کی شاہ سرکار، ہر شعر کے آخر میں شبیر شاہ جی وہ پوچھتا تھا کوئی ہو رہی تھا دس بندے میری نظر میں جو خوش ہیں، وہ بھی نظر میں جو بالکل حیران ہیں۔ ہر بندے سے پوچھوں گا شعر کے آخر میں کہ کوئی ہو رہی تھا دس، میرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیوں بچ رہا؟ حق بنتا ہے کہ نہیں؟ حق بنتا ہے کہ نہیں؟ شیخ ممبر پہ آگے کہتے جنت زہرا دا داج، آغازی تیری زندگی کرے، علی اکبر کی نالین کے صدقہ تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جنت زہرا دا داج جیتا جاگو تے راج، او دے علی مہاراج۔ جنت زہرا دا داج جیتا جاگو تے راج، او دے علی مہاراج، کوئی ہو رہی تو دس پوچھے دیکھو۔ آل محمد درزی، جو بندے حیران ہیں ان سے پوچھتا ہوں، جو انگوش میں دندان ہیں ان سے پوچھتا ہوں، جن کے ہاتھ دانتوں میں میں یوسف نہیں علی پڑھ رہا ہوں۔ یوسف کا ذکر آئے تو انگلیاں کاٹا کرو، علی کے ذکر میں گردنیں بھی کٹوا دو تو حق ادا نہیں ہوتا۔ کہا یوسف کہا علی، کہا یوسف کہا علی، کہا یوسف کہا علی، کہا یوسف کہا علی، کہا یوسف کہا علی۔ دل کرتا ہے شہید محسن نقوی کے 4 مصرے پڑھوں۔ سید فرماتا ہے کہ کیا ہے یوسف، کیا ہے علی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ سید نے فرمایا حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن یوسف تھا، حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت موسم، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار سلامت ہو کرس کے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ اس کے رقص ذرا ادھر کر دیں تھوڑی دیر کے، انہیں ہی پڑھنے۔ منصب پہ پہنچا کلندر مگر وہ گلی تک گیا ہے
علی جی جی واہ واہ میں بے شک اتنا ردیف کافی ہے پابند بندہ تم سے کم تھا یا رسول اللہ اور میں پڑھ دی بھائی اور میں پڑھ دی بھائی تو نے علی اکبر کی علی اکبر کی جوانی تو پھر جوانی ہے زلیخا اکبر کو بچپن میں دیکھنے آئی علی اکبر کو جھولے میں زلیخا نے دیکھا تم جوانی کی بات کرتے ہو زلیخا نے اکبر کو جھولے میں دیکھا پیچھے ہٹ کے کہتی ہے یوسف کا حسن میری نظر کا مکین ہے اس کے شباب سے تو یہ بچپن حسین ہے مالو سلامت مالوی کی نظر یوسف سے آگے گئی ہی نہیں یوسف اسیر یوسف اسیر یوسف اسیر یوسف اسیر باہر جا کے شادی کی بلا یوسف بھی اپنے حسن کی تجدید کے لیے باہر ہی کھڑا کرو چٹھے پڑھو گی یوسف بھی اپنے حسن کی تجدید کے لیے کرتا ہے ہر روز تسبیح اکبر کے نام کی آل محمد سلامت رکھے سخی حسین آباد شاد رکھے اس کے آگے کے شعر پڑھتا ہوں مولوی پھنس گیا حوصلہ یوسف میں باہر جا کے شادی قبلہ آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے شہید محسن نقوی کی 2 لائنیں پڑھتا ہوں سننا یوسف کیا ہے حسین کون ہے شہید محسن نقوی فرماتے ہیں حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی جس بندے کو سمجھ آئے وہ بھی آل محمد کی قسم میرے پر ہوتے یہ شعر میں فرش میں نہیں عرش میں کھڑا ہو کے پڑھتا فرماتے حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی مولوی پھنس گیا حوصلہ یوسف میں حوصلہ یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری کہتے کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھے تیری مات جو ماری گئی ہے تجھے سمجھ کیسے آئے تو مالکوں کی چیزیں نوکروں میں ڈھونڈتا ہے نوکروں کی چیزیں مالکوں سر نے ہلانا بولنا زبان سے یوسف رعایا ہے باختر شادی یوسف ریت ہے مصطفیٰ سردار ہے میں کہوں اگر کسی نے رتن صاحب کے سعودی کے کپڑے دیکھنے کبھی رتن صاحب کو وہی کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں یوسف ریت مصطفیٰ سردار تو یوسف کا حسن محمد مصطفیٰ میں ڈھونڈتا ہے کیونکہ تجھے یوسف زیادہ حسین نظر آیا تیری عقل میں یہ بات نہ آئی کہ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے وہ یوسف ہوتا ہے اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے امام زمان
آباد و شاد رکھے. سارے مل کے حیدری. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ آباد و شاد رہے. وہ دیوار کعبہ پہ نازل ہوا، ہادہ والا قرآن پہاڑ کے پتھروں سے بنی ہوئی دیوار پر نازل ہوا. مولوی کہتے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. جتنا میں قائل ہوں اتنا کوئی نہیں، جتنا شیعہ مانتے اتنا کوئی نہیں. دیواروں کے کان نہ ہوتے تو 13 رجب کو علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر دیوار کعبہ میں در کیسے بنتا. یہ گیٹ ہوتے ہیں سینسر گیٹ، بندہ قریب پہنچتا ہے خود بخود کھول جاتا. اسے بڑا عرصہ مکے رہے ہو قبلہ قافلے سمیت اتھے بڑے جی. ملتان میں ایک لگا تھا، سارا ملتان دیکھنے گیا تھا کیونکہ اسے کمال بڑے بھی نیڑے جاؤ تھے. کئی بندے میں نے دیکھے پھر وہ اسے کھلتا دیکھ کے پھر پیچھے ہو جاتا. بندہ قریب آئے خود بخود کھول جاتا. بندہ اندر چلا جائے. 13 رجب کو یہی کیا کعبے کی دیوار نے. وہ آئی جو معصومہ ازل ہے، جو صدف امامت ہے. عیسیٰ یہودیوں سے بولے اس کی ماں کو معصومہ مانتا ہے. علی محمد کو قرآن سناتا رہا، اس کی ماں معصومہ ہی نہیں. دیوار کعبہ پہلے پھول بنی پھر کلی بن گئی. پہلے پھول بنی پھر کلی بن گئی. ام ایمان کے قدم خانہ یزدان میں آئے، خوشبو اپنے گلستان میں پہنچی. بات 4 دیواری کی ہے. ملا کو پتہ نہیں دورے کے اوپر دے کہ اندر کیا ہوا. اللہ نے 4 دیواری بنائی ہی اسی راز کے لیے ہے کہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ 13 رجب کو ماں پہلے آئی ہے یا بیٹا پہلے آیا ہے. جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اسے فضائل کہتے ہیں. جو ناقدری امت نے دیا اسے مصائب کہتے ہیں. گھر والے تھے تو اللہ کا گھر انہی کا گھر ہے. بے گھر ہوئے تو ایسے ہوئے مدینہ آج تک آباد نہیں ہوئے. حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک اس علی کا ذکر تم نے سنا جس کا گھر اللہ کا گھر ہے. ایک اس علی کے لیے 2 فکرے کہتا ہوں جسے ساری زندگی گھر نہیں ملا. اس علی کا نام ہے علی اصغر. علماء کرام میری تصدیق فرمائیں گے، سادات عظام میری تائید فرمائیں گے. رجب میں علی اصغر دنیا میں آیا. رجب میں شبیر نے مدینہ چھوڑ دیا. فیصل شاہ جی 6 مہینے شبیر کا سفر ہے، 6 مہینے علی اصغر کی عمر ہے. علی اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. بالکل طویل مصائب نہیں، تبرکن ایک فکرہ لیکن توجہ چاہتا ہوں. ساری زندگی علی اصغر کی سفر میں گزر گئی. منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں زندگی میں اصغر کو گھر نہیں ملا، شہادت کے بعد قبر نہیں ملی.
مجھے نہیں پتا کس کو سمجھ آئی ہے کس کو نہیں آئی. میں 21 مرتبہ حسین بے کس پناہ کا زوار ہوں. کئی اتنے بندے بیٹھے ہیں جو بار بار زواری پہ گئے. کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے ہم نے اصغر کی قبر دیکھی. علی اصغر کی قبر کو. آیت اللہ کشمیری ایک عالم دین گزرا ہے, کتاب کا نام ہے حوادث. وہ لکھتا ہے میرے پاس کچھ زوار آئے اور آیت اللہ کشمیری ہم نے پوری کربلا دیکھی. ہم اون کے روضے پہ گئے ہیں, ہم نے حر کا مزار دیکھا ہے, غازی کے مزار پہ صبح شام جاتے ہیں, گنج شہیدہ میں بھی ناموں کو پڑھا ہے. حسین کی اصغر کی قبر کہاں؟ کشمیری کہتے میں چپ کر گیا. میں نے کہا کل میں مغرب کی نماز دوبارہ پڑھاؤں گا تو مجھ سے آگے پوچھ لینا. ساری رات عالم دین کتابیں پڑھتا رہا مقتل کی, کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. عالم کہتے تہجد پڑھ کے مجھے نیند آ گئی. میں نے دیکھا غریب زہرا زخمی حالت میں میرے پاس آیا. مصائب قبلہ میں نے پڑھ دیے, اب میں نے نتیجہ پڑھنا ہے. کسی نے لکھا کہ امام حسین کو 1950 زخم آئے. روایت ٹھیک ہے لیکن یہ پہلے حملے کے بعد. پھر کسی نے لکھا امیر مختار کہ غریب زہرا کو 4000 زخم آئے. روایت یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ دوسرے حملے کے بعد. پھر کسی نے لکھا جتنے قرآن کی آیتیں اتنے غریب کے زخم تھے 6666. میں کنیز کی اولاد ہوں, میری جرت نہیں, میں حد ادب میں پڑھوں گا اور سادات سے معذرت چاہ کے پھر پڑھوں گا. آخر ایک وقت ایسا آیا جب علماء کہتے ہیں ہر ایک کے زخم گنے جا سکتے ہیں سوائے حسین کے. حسین اس غریب کا نام ہے جس کے بدن کے زخم کوئی گن ہی نہیں سکا. دور دور سے سفر کر کے عزادار آئے ہو, دارین دی فکرہ سمجھنا. زخم اس کے گنے جا سکتے ہیں جس کے ایک زخم سے دوسرے زخم کے درمیان فاصلہ ہو. غریب کے زخموں میں زخم تھے, تیروں میں تیر تھے, نیزوں میں نیزے تھے, نیزوں میں نیزے تھے. ایک زخم میرے مظلوم امام کے سینے پہ تھا, بس ایک دفعہ سر اٹھانا. ایک زخم میرے مولا کے سینے پہ تھا. علی اکبر کے صدقہ اللہ تیری ہائے قبول کرے. یہ سینے کا زخم کتنا بڑا تھا پوچھنا علماء سے. کوئی سامنے کھڑا ہوتا تھا تو اسے پیچھے صاف نظر آتا تھا. مولا حسین تمہیں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرے. حضرت زہرا تمہارے آنسو قبول کرے. میری منت ہے ان 2-4 بھائیوں سے جو منہ پہ کپڑا رکھ کے رو رہے ہو, کبھی زندگی میں حسین کو منہ پر رومال رکھ کے نہ رونا. شبیر کو رونے سے شکل ٹیڑھی نہیں ہوتی بلکہ اس چہرے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو فاطمہ کے مظلوم بیٹے کے لیے روتا ہے. یہ زخم اتنا گہرا تھا, پیچھے والے کو آگے نظر آتا تھا, آگے والے کو پیچھے نظر آتا تھا. لیکن کشمیری کہتے میں نے دیکھا حسین بار بار صرف ہاتھ والے زخم پہ ہاتھ رکھتے تھے. میں نے آگے جا کے پوچھا مولا زخم تو اور بھی ہے, اس ہاتھ والے زخم میں زیادہ درد ہے؟ حسین فرماتے درد کوئی نہیں, اس زخم سے مجھے اصغر کے خون کی خوشبو ہوا. یہ وہ زخم ہے جو اس تیر سے ہوا جو اصغر کی گردن سے لگ کے میرے بازو میں آ کے لگا. مولا ایک سوال پوچھ رہے ہیں. میرے مظلوم آقا نے فرمایا پوچھ. مولا علی اصغر کی قبر کہاں؟ اس سے بڑی ذمہ داری تو کوئی نہیں. میز نہیں, شبیر کی قبر اور جلالیوں والے کا علم ہے میرے سامنے. صبح صادق کا وقت قریب ہے. فکر میری توجہ سے سن لو. مولا اصغر کی قبر کہاں؟ روتے روتے حسین کی آنکھوں سے خون نکلا. فرمایا جنہوں نے پوچھا انہیں بتا دینا
شام غریبہ میں ساروں کے وارث آئے، اپنے اپنے رشتہ دار کی لاش اٹھا کے لے گئے۔ آدھی رات کے وقت وہ بندہ کون ہے جو یہ فکرہ سنے اور ہائے نہ کرے؟ حسین رو کے کہتے ہیں 2 لاشوں کا کوئی وارث نہ تھا، ایک زہرا کا حسین، ایک رباب کا علی اصغر۔ زہرا رو کے کہتی تھی، زینب رو کے کہتی تھی، اما زہرا تیرا بھی کوئی بھائی ہوتا، تیرا بھی کوئی مولا تیری ہائے قبول کرے۔ ادھر سے گھوڑے دوڑے، ام رباب کی آواز آئی، مولا اصغر میرا سیدوں سے آخری رشتہ تھا، میرے بچے کا خیال کرنا۔ اصغر کی لاش کی طرف شبیر کی کٹے ہوئے بدن نے حرکت شروع کی۔ عزادارو سر تو تھا کوئی نہیں، شبیر کا سینہ چلا، اصغر کو حسین نے سینے پہ لٹایا۔ جب مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے، اصغر باپ کے سینے میں دفن ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے